ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خصوصیات میں سے. اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں کہ گاڈ آل نوئنگ بھی ہے، اس کو عالم الغیب بھی ہے، اس کو فیوچر کے اپنے جو فیوچر کے ڈیسیجنز ہیں ان کا بھی پتہ ہے. تو یہ دو خصوصیات تو ایک ساتھ ایک انسان میں یا ایک بینگ میں ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ ہے جس کا علم کامل ہے تو اس کے جو فیوچر کے ڈیسیجن ہیں وہ تو فکس ہو گئے، تو وہ پھر چاہ کر اپنے فیوچر کو ڈیسیجنز کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا علم کامل ہے. تو اگر وہ ان ڈیسیجن کو چینج کر لے گا تو وہ کامل نہیں رہے گا، اگر وہ چینج نہیں کر سکتا تو وہ قادر نہیں رہتا. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں کل یہاں سے میں چلا جاؤں گا سودا لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، میں 100% فکس ہے، پہلی 100% فکس. میں اب یہاں سے پروگرام کرنے کے بعد میں مثلا میں جاؤں گا وہاں پہ نماز پڑھوں گا، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے یا میرے پاس طاقت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کا نظریہ تھا نا. قرآن نے فرمایا وقالت اليهود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل غلت ایدیہم. آگے میں بھول گیا آیت کو کہ یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، بل یداہ مبسوطتان. بھلے آیت میں پوری آیت پڑھوں، ایک دفعہ میں آیت نکال دوں میرے بھائی، ایک منٹ، پوری آیت پڑھیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو کچھ تقدیر میں لکھنا تھا اس نے لکھ دیا، آگے جا کر وہ چینج نہیں کرتا. بھائی ازل میں جو اس نے تقدیر میں لکھنا تھا نا اس نے لکھ دیا کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ چینج نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس یہ نہیں، ہم خدا کے اوپر لاگو کر رہے ہیں یہ چیزیں، ہم انسانوں کے اوپر لاگو نہیں کر رہے. آپ یہ چیز خدا کے اوپر لاگو کریں نا کہ خدا کا علم کامل ہے، وہ اپنے فیصلوں کو، وہ اس کے فیصلے اپنے فیصلوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے فیصلے جو فیوچر کے فیصلے ہیں وہ 100% فکس ہیں. تو یہی قرآن نے فرمایا نا، یہود نے یہی کہا کہ اللہ نے جو کچھ کرنا ہے، جو اس کو مثلا آپ کو عمر دینی ہے 100 سال کی، فلانے کو دینی ہے عمر 80 سال کی، اللہ نے تو یہ مقدر میں لکھ دیا نا ازل میں، دنیا خلق کرنے سے پہلے اس کو پتا تھا میں نے فلانے کو 70 سال کی عمر دینی ہے، فلانے کو اتنا پیسے والا بنانا ہے، فلانے کو میں نے اتنا بھائی امیر بنانا ہے، فلانے کو نہیں بنانا. اللہ نے تو وہ ازل میں لکھ دی. یہود یہی تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، مقدر میں لکھ دیا. ید اللہ، اب اللہ کے ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کے پاس اب اختیار نہیں ہے کہ اب کچھ اور کر دے کیونکہ اس نے فیصلے پہلے سے بنا دی. تو قرآن مجید کی آیت اتر آئی بل یداہ مبسوطتان. نہیں، یہود جو کہتے ہیں انہوں نے بلے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. اللہ کے ہاتھ کھلیں، ينفقوا كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں جو اس نے کرنے ہیں، اور جو ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی کسی وقت چینج کر سکتا، کسی چیز کو بھی کسی وقت چینج کر سکتا. اور احادیث میں اس کی باتیں ہیں. اس کی جی سر بولا. تو وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں قادر مطلق ہے، تو پھر قادر مطلق جب وہ ہوتا ہے تو وہ پھر قادر اس کا علم پھر وہ آل نوئنگ نہیں ہو سکتا نا، مطلب آل نوئنگ بالکل آل نوئنگ ہو سکتا ہے. آپ سن لیں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ نالج میں اور اختیار میں فرق ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مصلحت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مصلحت میں یہ ہے کہ کل جاب پہ چلے جائیں، اور آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کو 100% پتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو بالکل آپ جاب پہ نہ جانا چاہیں نہیں جا سکتے اور کہیں اور چلے جائیں. اگر میرا علم کامل ہے تو میں اپنے اختیار سے اپنے فیصلوں کو چینج کر سکتا ہوں. بالکل آپ کا علم بالکل کامل ہے، آپ 100% جانتے ہیں کہ آپ اگر کل جاب جائیں یا آپ کے منفعت میں آپ کو پیسے ملیں گے، جاب والے آپ سے شکایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی پہ جب جائیں گے. اور اگر ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، کہیں سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے، وہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے، بھائی تنخواہ بھی نہیں دیں گے، پر آپ کو جاب بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس جاب جانتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، آپ کا علم بھی کامل ہے، یقین بھی کامل ہے. اب آپ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں جاب پہ جاؤں گا. بھائی جاب پہ نہیں جائیں گے، ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تو جاب سے نکال دیں گے، بچوں کا خرچہ کیسے چلے گا آپ ادھر. اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو اور جگہ نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا.
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مصلحت میں اس کے فضل کا تقاضا کیا ہے، اس کے رحمانیت کا تقاضا کیا ہے، اس کے رحیمیت کا تقاضا کیا ہے، اس کی قہاریت کا تقاضا کیا ہے، کس کس کو اس نے عذاب دینا ہے، کس کس کو اس نے رزق و روزی دینا ہے، تو یہ اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے کوئی ایک فعل انجام دے دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بہترین کام یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس اور نہیں ہے، وہ بالکل اس کے پاس چوائس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چوائس ہے. اب جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے کیا اس کو چینج کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تعالیٰ بالکل تقدیر کو چینج کر سکتا ہے. میرے تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ میں اگر مثلا میں قطع رحم کر دوں تو میرے عمر 30 سال ہے، اور اگر میں صلہ رحم کر دوں تو میرا عمر 80 سال ہے. اگر میں صدقہ دے دوں، صلۃ الرحم و صدقہ تزیدان فی العمر، حدیث میں ہے نا، صلہ رحم اور صدقہ دینا انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. اب میں اپنے اختیار سے آ کے دنیا میں صلہ رحم نہیں کرتا، صدقات بھی نہیں دیتا، پیسے اس میں کام نہیں خرچ نہیں کرتا، نیک کام میں برے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، تو میرے عمر سے زندگی سے برکت اللہ تعالیٰ کہہ دے اس کے تقدیر کو بدل دے، لکھ دے وہاں پہ کہ اس کی عمر کم ہو جائے گا. اور اگر میں نیک کام کر دوں اس میں اضافہ فرمائے، بالکل اس کے اختیار میں. جی سر. اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو کامل علم والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، تو اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہی کیوں ہے جس کا علم اس کو آلریڈی پتہ ہے؟ وہ اس کو آلریڈی پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. تو اگر ایسے ہی بھیج دیتا تو ظلم ہوتا نا. تو ایسا ہی آپ کو اگر اچھے آدمی آپ کو جنت بھیج دیتا اور جو برا آدمی ہے اس کو روز قیامت کہہ دیتا کہ تو جہنم چاہ، تو ویسے ہی خبیث آدمی ہے، تو وہ تو شکایت کر لیتا نا کہ اللہ میرے ساتھ ظلم ہے. ہاں اللہ نے ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ مطلب اللہ نے امتحان میں ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہاں تو عرض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور لیکن ان کے پاس نہ شہوت ہے نہ میل الی السیئات ہے، برائیوں کی طرف میل نہیں ہے. یہ جو علماء کہتے ہیں ان کا یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق خلق کرنا چاہا کہ وہ اپنی اختیار سے، یعنی ملائکہ کے ہاں شہوت نہیں ہوتی نکاح کرنے کی، کانا ان کا ذکر کانا ہے، وہ ذکر پڑھتے ہیں نا تو اسی سے ان کا عبادت ہی سے ان کا ہوتا ہے، انرجی آتی ہے. حرام کہا نہیں سکتے وہ، ٹھیک ہے نا، عبادت کریں گے تو ان میں انرجی ہوگی، یعنی ان میں گناہ کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسے مخلوق ہو کہ وہ اپنی اختیار سے، اپنی فہم سے، اپنے ہی شعور سے اچھائی کا راستہ اختیار کرے اور برائی کا راستہ ترک کر دے. اور جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے فرشتے، اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اور خبردار کیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو یہ بھی تمہارے نقصان میں ہے. تم زنا کرو گے یا یتیم کا مال کھاؤ گے یا والدین کو کی اذیت کرو گے، یہ تمہاری اپنی نقصان، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگی. ہاں البتہ اگر تم سے یہ سرزد ہو گئی تو جب بھی توبہ کرو میرا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ کرو میرا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ توبہ کرو، میں تمہارے توبے کو قبول کروں گا اور ساری گناہوں کو معاف کروں گا. اور یہ میں نے تمہارے لیے انبیاء بھیجے ہیں، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، وہ کر کے دکھائے گا، وہ پوری زندگی گزارے گا، کر کے دکھائے گا کہ وہ پوری زندگی اس کی گزر جائے، ایک دفعہ یتیم کی طرف ہاتھ اٹھا کے نہیں مارے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. وہ کر کے دکھائے گا کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان زندہ رہے اس دنیا میں، حرام سے بچے اور سب اعمال طاعات کی بجا لاتے، تو اس کی طرح تم زندگی کرو، ٹھیک ہے نا. غلطیاں ہو گئی تو میں معاف کروں گا. اس میں تو مطلب بیسیکلی تو ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی خصوصیات ہے نا، کہ خدا کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ اس کی عبادت کرے، کیونکہ وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ سے بور ہو گئے. نہیں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر وہ کیوں ہمارے امتحان لے رہے ہیں جب اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت دینا چاہتا ہے اس کو جنت ہماری مرضی کے بغیر اس نے پیدا کر دیا، تو وہ مالک ہے نا، اس میں ہماری مرضی نہیں، اس نے پیدا کر دیا، اس میں ہماری مرضی نہیں، بالکل ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مملوک ہیں.
وہ ہم اللہ کے مخلوق، ہم اپنے اختیار سے اس دنیا میں نہیں ہے. وہ تو آپ کے ایتھیسٹ بھی یہ کہیں گے نا کہ اپنے اختیار سے تو کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ تو دونوں فرقوں میں یہی ہے، اس میں فرق ہی نہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ متقین ہیں، جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ بڑی عزت دے دے، بہت ہی بھائی وہ فخر سے رہیں، فرشتوں پہ بھی اپنا فخر سر سے بلند کریں. لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ فرشتوں سے اوپر بالا تر جائیں، کہ وہ ایک عرصے کے لیے 50 60 70 سال سے دنیا میں آ جائیں، گناہ کر سکیں لیکن گناہ نہ کریں، اور اگر گناہ کریں تو فوراً توبہ کریں. تو اس کے علاوہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پہ آتے ہیں اور بھائی لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب پہ حجت تمام کر دی، واضح کر دی کہ تم یہ راستہ اختیار کرو گے ہدایت کا، تقوی کا، نیکی کا، خدمت خلق خدا کا، تو تمہارا مقام فرشتوں سے بالا ہے. لیکن اگر تم ظلم کا، جیسے ایتھیسٹوں کا طریقہ ہے کہ مارو قتل کرو، کوئی پرواہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایتھیسٹوں کے ہاں وہ ریپ کرو اپنی ماں کو، کیوں ریپ نہ کرے اپنی ماں کو ایتھیسٹ؟ مجھے بتاؤ نا، ان کے منطق میں ایک ایتھیسٹ اپنی ماں کو ریپ کر کے اس کو قتل کیوں نہ کرے؟ جب اللہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی قانون پکڑنے والا نہیں ہے نا، لوگ نہ پکڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ریپ کرتا رہے 1 2 سال، پھر جب دل بھر جائے اس کو قتل کرے ماں کو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ برے کام نہ کرو، اچھے کام کرو تو میں تجھے یہ مقام دوں گا، اور اگر برے کام کرتے ہو تو میں معاف بھی کر سکتا ہوں، تم فوراً توبہ کرو، میں معاف کروں گا. چلیں ایک لاسٹ کوسچن کرتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ویٹ کرتے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کہہ بھی دیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، کوئی یہ سوال کرے، ہم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے اور دین حق نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک حکیم، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے مثلا فلان مچھلی کو سمندر میں کیوں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم نہیں معلوم. ساری زندگی میں جا کے حدیث کی تلاش کروں نا، مجھے نہیں ملے گی ایسی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فلان جانور کو کیوں خلق کیا. حدیث میں تو نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے فعل میں ضرور حکمت ہوگا، عظیم حکمت ہو، کیونکہ وہ بہت حکیم ہے. کیونکہ میں نے جہاں بھی دیکھا اس کے فعل میں بے نہایت حکمت ہے. جی ہاں، جی جو حجت آپ نے کہا نا اللہ نے حجت تمام کی، تو اس سے ریلیٹڈ 2 سوال ہے، میں ایک ساتھ کروں گا، آپ پھر ان کا جواب دے دیجیے گا.